ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ کے پاس ایک نئی حدیث پاک لے کے آئے ہیں۔ وہ حدیث پاک سماعت فرمائیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے اور بھی کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کی بات بتا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، وہ دن قیامت کا جو بڑا ہولناک ہوگا، بڑا خوفناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، وہ اتنا ہولناک جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جب کوئی کسی قسم کا سایہ نہیں، کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کا سایہ ہوگا، تو اللہ اپنے عرش کے نیچے ان 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ میرے آقا فرمایا، عادل حکمران۔ حکمران ہو، اللہ نے اسے حکمرانی عطا کی ہو، اقتدار دیا ہو، تو وہ ظلم نہ کرے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ وہ ظلم نہ کرے، وہ انصاف کرنے والا ہو۔ یہاں پر جیسے غریب کے لیے اور حکم ہوتا ہے، امیر کے لیے اور ہوتا ہے، غریب کے لیے اور قسم کا جو ہے وہ حکم اور یہ انصاف وغیرہ کے بارے میں، غریب کو انصاف نہیں مل رہا، امیر پیسے دیتا ہے، اسے سب کچھ ملتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حاکم ہو تو اسے اللہ قیامت والے دن اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ میرے آقا فرمایا، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو گناہوں میں نہ گزارے، اپنی جوانی کو خطاؤں میں نہ گزارے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار کے جوانی گزارے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ بڑھاپے کے، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے لاکھوں سجدوں سے بھی افضل اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا شیوا ہے۔ اس لیے ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو سڑکوں پہ نہ گزارے، چوکوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کی بیٹیوں کو، بہو کو، بہنوں کو دیکھ کے تاڑ کے نہ گزارے، اپنی جوانی کو ساری رات انٹرنیٹ پہ فحش ویڈیو دیکھ کے نہ گزارے، اپنی جوانی کو جو ہے وہ غلط کاموں میں نہ گزارے، نشے میں نہ گزارے، شراب پی کے نہ گزارے، سو کے نہ گزارے، بلکہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کر کے گزارے۔ جوانی میں عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے اور نیک اعمال کر کے اللہ کی عبادت میں جوانی کو گزارے، تو اس نوجوان کو بھی رب قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش میں اسے سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرے آقا فرمایا، وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگتا ہو، مسجد میں جن لوگوں کا دل لگتا ہو وہ زیادہ اپنا وقت مسجد میں گزارتے ہوں۔ یہ نہیں جیسے ہمارے آج ہو رہا ہے کہ مسجد میں گئے، آخری منٹ پہ گئے تو نماز پڑھی، دعا بھی پوری نہ مانگی،
وہ اسی وقت نہ سنتیں ادا کی نہ نفل ادا کیے وہاں سے بھاگے۔ اگر 1 منٹ نماز لیٹ ہو گئی، امام صاحب لیٹ ہو گئے تو لوگ مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں گئے ہیں، امام صاحب کہاں ہیں، وہ آئے نہیں ابھی تک۔ 1 منٹ بھی زیادہ مسجد میں بیٹھنا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ جمعے کے دن ہم دیکھتے ہیں جو بندہ سب سے آخر پہ آتا ہے، سب سے زیادہ جلدی بھی اسے ہوتی ہے گھر جانے کی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے بھینس کو چارہ ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، امام خطیب صاحب لیٹ کر رہے ہیں، بیان زیادہ کر رہے ہیں، یہ جلدی چھوڑتے نہیں ہیں، ٹائم پہ ختم نہیں کرتے، مسجد میں ان کا دل نہیں لگتا۔ لیکن جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں، زیادہ وقت مسجد میں سکون سے بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، جن لوگوں کا دل مسجد میں لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن انہیں بھی اللہ اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پہ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کی لوگوں کے ساتھ محبت اپنے لیے نہ ہو، پیار اپنے لیے نہ ہو، دشمنی اپنے لیے نہ ہو، جو لوگوں سے پیار کریں، محبت کریں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، دشمنی رکھیں، بغض رکھیں، کسی سے دشمنی رکھیں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے رکھیں۔ جو بندہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے، اللہ رسول کا سے محبت کرنے والا ہے، اس سے لوگ محبت کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ علماء سے محبت کرو اس لیے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، ان سے محبت کرو۔ اللہ رسول کے لیے جب محبت کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، رسول اللہ راضی ہوں گے۔ اور دشمنی کسی سے رکھنی ہے تو اپنی ذات کے لیے دشمنی نہ رکھو، اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے دشمنی بھی اگر رکھنی ہے تو رکھو۔ جو ایسے لوگ ہوں گے جن کی محبت بھی اللہ رسول کے لیے ہو، لوگوں سے دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے ہو، فرمایا جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس وقت ان لوگوں کو بھی اللہ اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائے۔ پانچواں میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ زنا سے بچتا رہے، برے کاموں سے بچتا رہے، اسے کسی عورت نے دعوت دی آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو، زنا کرو، لیکن وہ اس عورت کے حسن پہ فریفتہ نہیں ہوا، اس کے حسن میں فریفتہ ہو کر اس نے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کیا، زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، وہ کہتا ہے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں، تو ایسا جو نوجوان ہوگا جو زنا سے بچتا ہوگا اس کو بھی اللہ اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائے۔ چھٹے نمبر پہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ جو صدقہ کرے تو پوشیدہ طور پہ چھپ کے صدقہ کرے، یہ نہیں جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا، غریب کی مدد کی، 1 تھیلا آٹے کا دیا، 10 بندے اس تھیلے کو ہاتھ لگا کے فوٹو بنا رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے 1 تھیلا آٹے کا دیا ہے، ہم نے غریب کی مدد کیا، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، غریب کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ کوئی صدقہ کرے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ ایسے جو صدقہ پوشیدہ طور پہ، خفیہ طور پہ صدقہ کرتا ہے، چھپ کے صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے بھی اپنے عرش میں سایہ عطا فرمایا۔ 7واں اور آخری جو بندہ جسے اللہ اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائے گا، وہ تنہائی میں رب کی یاد میں، رب کے خوف میں آنسو بہانے والا۔ جب وہ اکیلا بیٹھا ہو تو اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا ہو، رب کا خوف اتنا ہو کہ وہ اکیلا بیٹھا ہو تو اللہ کی یاد میں روئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ جو اللہ کی یاد میں تنہائی میں آنسو بہانے والا ہے، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 قسم کے لوگ میرے نبی نے بیان فرمائے کہ یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جب کسی کا سایہ قیامت والے دن نہیں ہوگا، نفسی نفس کا عالم ہوگا، تو جب کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت ان 7 قسم کے لوگوں کو، ان خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو دعا یہ ہے کہ ہم بھی
ان میں سے کوئی کام اگر کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشگی اختیار فرمائے، اور اگر نہیں کرتے تو ہم ان میں سے کوئی کام ضرور کریں جس کی وجہ سے کل قیامت کو جب کسی کا سایہ نہ ہو تو اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ تک دین کی باتیں پہنچ سکے، نبی کریم کی احادیث پہنچ سکیں اور مختلف مسائل آپ سن سکیں اور اس پر عمل کریں گے۔ ہمارا بھی مقصد پورا ہوگا، آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا۔ وما علینا۔